إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، دین اسلام کی تعلیمات میں جہاں ہمیں شریعت کی شکل میں بہت سارے احکام دیے گئے ہیں جن پر ہم کو عمل کرنا ہوتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے عقائد اور اخلاق و آداب کی باتیں بھی ہم کو بتائی گئی ہیں۔ عقیدہ، بار بار یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ عقیدہ ہی انسان کا اس کو عمل کرنے پر ابھارنے والی چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی کام جب کرتا ہے، جب تک اس کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ایک معمولی سی مثال، اس سے پہلے بھی میں نے یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی اپنی کلائی اپنے ہاتھ میں یا اپنے پاؤں میں کہیں بھی کالی ڈوری اگر باندھتا ہے تو کیوں باندھتا ہے؟ ایسے ہی باندھ لیتا ہے؟ نہیں باندھتا ہے، بلکہ اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کالی ڈوری مجھے مصیبتوں سے، آفتوں سے بچاتی ہے، بیماریوں سے مجھے نجات دلاتی ہے۔ یہ عقیدہ اس کا ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے۔ اور جتنے بندے اس بے جان کالی ڈوری میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان کی کلائی پر، ان کے ہاتھ پر، کہیں ان کے پیر میں، گلے میں، کہیں بھی وہ کالی ڈوری نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے جو آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتا ہے یا اس سے جو روکتا ہے، کرنے نہیں دیتا وہ۔ تو آج اس کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم لوگ محرم کا مہینہ ختم کر چکے اور سفر کے مہینے میں داخل ہو گئے یا ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں آج بھی مسلمانوں کی ایک جماعت یا ایک طبقہ ایسا ہے جو برابر اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتا ہے، نحوست والا مہینہ سمجھتا ہے، اور کوئی بھی کار خیر، اچھا کام اس مہینے میں نہ کرنا چاہتے ہیں نہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کتنے گھرانے ایسے ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرانا چاہتے اپنے بچوں کی۔ اگر ان کے اپنے گھر کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن گھر کا رکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں رکھیں گے تو بات کام صحیح نہیں بنے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ آج بھی جس طرح سے غیروں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بلی آڑے اگر آ گئی، بھاگ گئی، تو جس کام کے لیے نکلا تو پھر فوراً واپس گھر چلا جاتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں نکلا اب میرے آگے سے بلی آڑے آ گئی، پار ہو گئی، چاہے وہ گاڑی میں جا رہا ہو، پیدل جا رہا ہو۔ بلی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسے نہیں معلوم کہ ادھر جانا ادھر جانا، لیکن بہرحال لوگوں کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔
تو ویسے ہی اس ماہ سفر سے متعلق بہت سارے عقیدے، غلط عقیدے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ سب عقیدے صرف ابھی کے زمانے کے نہیں ہیں بلکہ قدیم زمانے سے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بد عقیدگی اور غلط عقیدے پائے جا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس یعنی کہ غلط عقیدے کے تعلق سے باتیں بتائیں۔ آپ کی حدیث ہے جس میں آپ بتاتے ہیں لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر، 4 باتیں جو عام طور پر لوگوں کی اپنی غلط فہمی یا غلطی ہوتی ہے اس کا یعنی کہ ازالہ اور اس کو جو آپ غلط ٹھہراتے ہوئے بات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ بتا رہے ہیں کہ لا عدوى، بیماری کوئی بھی متعدی نہیں ہوتی، اپنے سے ایک آدمی کو چھوڑ کے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ہر بیماری اللہ کے حکم سے ہی کسی کو بھی لگتی ہے۔ اگر ایسے ہی ہونا ہوتا کہ متعدی بیماری ایک کے بجائے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگنا ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جسے بیماری آئی اس کو کہاں سے لگی، کس کے ذریعے لگی بیماری؟ تو بیماریاں کوئی بھی متعدی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال دنیا نے دیکھا کس طرح سے کووڈ کا جب زمانہ تھا، لاک ڈاؤن کا زمانہ، کورونا کا زمانہ، اتنا ڈرایا گیا لوگوں کو، اور برابر سارے لوگ ڈر بھی گئے تھے کہ ہاں صاحب اس مریض کے قریب اگر جائیں گے تو وہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی۔ بہرحال یہ عقیدہ غلط عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لا عدوى، کہ کوئی بھی بیماری ایک کو لگ کر دوسرے کی طرف منتقل خود سے نہیں ہوتی، یہ بس اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ ورنہ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اسی کووڈ کے زمانے میں جو بندے برابر چاہے وہ کٹ وغیرہ پہنے بغیر، کچھ بھی اہتمام کیے بغیر بھی ایسے مریضوں کے ساتھ میں رہے اور ان کو دفنایا کیا، یہ سب کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت سے وہ لوگ محفوظ رہے ہیں۔ تو ایک بات آپ نے یہ بتائی کہ لا عدوى ولا طیارہ، اور اسی طرح سے کوئی بدفعلی نہیں لینا۔ بدفعلی یعنی کہ آدمی جیسے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہ بھئی ہم یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ابھی شروع کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کے لیے پرندے اڑا کر وہ لوگ فیصلہ لیا کرتے تھے۔ پرندے کو اڑاتے کہ اگر وہ رائٹ سائڈ میں اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں، صحیح ہے، یہ صحیح وقت ہے، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ میں اڑ گیا تو بولتے ہیں نہیں نہیں یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے اپنے پاس غیروں کے اندر یہ کتنے بالکل جو ہے کیا ہے شبھ گھڑی، منحوس گھڑی، راو کالم، یمگنڈم بول کے لوگ بولتے رہتے ہیں، ایسی ساری چیزیں برابر ہمارے اپنے لوگ بھی ان سب پر عمل کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی کوئی بدفعلی نہیں لینی ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے بتائی ولا ہامہ، عام طور پر لوگوں کو آج بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کے اپنے گھر کی چھت پر الو بیٹھ کر آواز لگایا، الو اگر کسی کے گھر پر بیٹھ کر آواز کر دیتا ہے، پکار دیتا ہے، سب جانتے ہی ہیں کہ یہ پرندہ ایسا ہے کہ جس کو دن میں نظر نہیں آتا، صرف رات میں ہی اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور وہ رات میں اڑتا کرتا ہے۔ تو رات کے وقت کسی کے گھر اگر یہ پرندہ بیٹھ گیا چھت کے اوپر اور وہاں اس نے آواز کر دی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی موت ہونے والی ہے۔ اس گھر میں یا ان کے کوئی رشتہ دار مرنے والے، یہ عقیدہ لوگ جو ہے کہ آج بھی بالکل جو نا پالتے ہیں اور اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب بالکل غلط عقیدے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آپ نے آخری بات بتائی ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کسی طرح کی کوئی نحوست ہے اور نہ اس سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔
سفر کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات کی طرح سے زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، زمانے کا ایک حصہ سفر کا مہینہ بھی آتا ہے۔ تو یہ سفر کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو لوگ بالکل جو ہے کیا ہے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہے نا بتاتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یؤذینی ابن آدم بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانے کو وہ گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہی ہوں، میں ہی دن رات بدلتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا در حقیقت زمانے کو پیدا کرنے والے اور اس کے اندر جو کچھ بھی کام کراتے ہیں اس کو گالی دینا ہوا، اسے تکلیف دینا ہوا۔ تو اسی لیے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں جی، کتنے لوگ کیسے کیسے، چاہے وقت ہو جگہ ہو، اگر کسی وقت میں کوئی کام کیا اور اس میں اس کا کام بگڑ گیا یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، یا اسی طرح سے نئے گھر میں کبھی جو ہے داخل ہوتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں اچانک ان کے اس نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کوئی فوت ہو گئے گھر کے، یا کوئی اور تجارت میں نقصان ہو گیا، یا پھر بسا اوقات کسی گھر میں شادی کرا کے جب لے کر آتے ہیں، نئی بہو گھر میں آتی ہے اور گھر میں شادی کے بعد اچانک کوئی بڑے گھر کے انتقال کر گئے، تو آنے والی بیچاری بہو کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ کیسی منحوس بہو ہے کہ آنے کے ساتھ ہمارے اپنے بڑے کو کھا گئی۔ یہ سب آج بھی برابر ہمارے اپنے پاس یہ سب جو نا عقیدے رکھنے والے رکھتے ہیں کہ وقت ہو یا کسی جگہ کو یا کسی شخص کو اس طرح کی جو نا کیا ہے منحوس قرار دینا۔ تو یہ سب بالکل غلط عقیدے ہوتے ہیں۔ ان عقیدوں کو ہمیں جو نا کیا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جب ہم صحیح عقیدہ رکھیں گے تو تبھی چل کر ہمارے اپنے کام بھی صحیح ہوں گے۔ جی کسی بھی نئے گھر میں گیا بندہ، نیا گھر تعمیر کر کے اور اس گھر میں آباد ہونے کے ساتھ فوراً کوئی بھی نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کتنے ایسے گھر بالکل ہم جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بن کے زمانہ ہو گیا مگر غیر آباد ویسے ہی بند پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے یا ان کے گھر کی عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر ہمارے لیے لائق نہیں ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بلائیں ہیں، اس لیے اس گھر میں ہم جو نا آباد نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب آدمی ایسے جو نا کہ جو غلط عقیدے ہوتے ہیں، تو ان سب عقیدوں سے ہمارا دین ہمیں جی تنبیہ کرتا ہے کہ ایسے سب عقیدے بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ تو زمانہ چاہے وہ سفر کا مہینہ، کوئی اور مہینہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو وہ ہماری اپنی گالی، ہمارے اپنے سب و شتم کا بالکل بھی جو ہے کیا ہے اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ ہم اگر گالی دیں گے تو ہماری اپنی گالی بیکار جائے گی، الٹا اس کا نقصان ہی ہمیں ہوگا۔ اور اگر آدمی اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانے کے اندر خود یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو نقصان پہنچائے، تب تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، دوبارہ اپنا کلمہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے زمانے کو بھی شریک کر دیا، شرک کا کام کر دیا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے ما یہلکنا الا الدہر، قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے، حالانکہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، زمانے کا خالق بھی وہی ہے، مگر خالق کے ساتھ مخلوق کو اس کی صفات میں جوڑ دینا یہی تو بہت بڑا شرک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک اگر کسی نے کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تو دیکھیں زمانے کو گالی دیتے ہوئے، زمانے کو برا بھلا کہتے ہوئے آدمی سوچ سمجھ کر کہ اگر واقعی زمانے کے تعلق سے یہ عقیدہ وہ رکھ رہا ہے کہ ہاں زمانہ ہی کرتا ہے، تب تو بالکل بھی جو ہے کہ بہت بڑا شرک اکبر ہو گیا۔ تو اس سے تو آدمی کو توبہ کیے بغیر اس کو جو ہے کہ معافی نہیں مل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ عقائد ہمارے اپنے بالکل جو ہے کیا ہے، بہت سارے غلط عقیدے آج بھی لوگ مختلف جو ہے ایسے جو ہے غلط عقیدے رکھتے ہیں۔ تو ان سب سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمارے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو جب یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سارے وہ بندے آج بھی الحمدللہ سفر کے مہینے میں شادیاں کرانے والے برابر کرا رہے ہیں جی، تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے نزدیک سفر وغیرہ کی کوئی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن کتنے ایسے گھرانے جو آج بھی برابر ان سب چیزوں میں عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں صاحب سفر کا مہینہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کسی اچھے کام کے لیے۔ تو حضرات، ایک طرف سے اس عقیدے کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں میں نے رکھی، تو پھر اس کے بعد آداب کے تعلق سے ایک بات جس کو میں بار بار دیکھتا ہوں اور بالکل کڑتا بھی ہوں، لوگوں کو بتانا جہاں بتانا ہوتا ہے وہاں بتاتا بھی ہوں۔ ہمارے لیے ہمارا دین بہت سارے بہترین آداب ہم کو بتاتا ہے۔ جن چیزوں کے آداب ہم کو بتاتا ہے تو اس میں سے ایک کھانے پینے کے آداب بھی ہیں۔ تو کھانے پینے کے بہت سارے آداب ہم کو بتائے گئے، ان میں سے ایک بڑا اہم ادب جو ہماری شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ کھانا اور پینا دونوں ہی ہمارے اپنے دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے ہم کو کھانا پینا چاہیے، اور جو ہمارا اپنا بایاں ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے، اس سے کھانے پینے کا کوئی کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ مگر کتنے اللہ کے بندے یہ کام کر کے شیطان بنتے ہیں یا شیطان کا بھائی اپنے آپ کو بنا لیا کرتے ہیں۔ خاص کر شادی بیاہ میں، نکاح کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، عام طور پر یہ چیز اچھے اچھے لوگوں کے اندر میں نے دیکھی اور تعجب کیا ہے کہ آخر یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اتنی معمولی بات یہ لوگ نہیں جان پاتے ہیں کہ وہاں عام طور پر میٹھا کھانے کے لیے بالکل جو ہے کہ یوز اینڈ تھرو، ویسے ہی جو ہے کیا ہے باؤلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ پانی کے لیے بوتل رکھی جاتی ہے، یا اگر کول ڈرنکس بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی بوتل رکھتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ مگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانے کے لیے اگر میں نے کھانا اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تو میرا یہ ہاتھ جھوٹا ہو گیا، اب اس کے بعد مجھے میٹھا کھانا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کھانا ہے، پانی پینا ہے تو وہ بوتل لیفٹ ہینڈ میں لے کر ہی مجھ کو پینا ہے۔ حالانکہ آپ جو باؤل استعمال کر رہے ہیں اسے پھر دستر میں پھینکتے ہیں آپ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اسے پھر سے دوبارہ واش کر کے دھو کے پھر سے استعمال کرنا ہے۔ مگر یہ سب غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جی اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میٹھے کی باری آتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے یا اگر ڈرنکس رکھے گئے ہوتے ہیں تو یہ سب اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے یہ کام جو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو میں جب سامنے بیٹھ کر کھاتا ہوں اور کوئی بھی میرے سامنے یہ حرکت کرتا تو میں تو ایسے ہی بول دیتا کہ بھائی ایک مسلمان کو ہر کام سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے۔ آپ جو کھائیں گے وہ باؤل آپ پکڑیں گے اپنے سیدھے ہاتھ سے، پانی کی بوتل پکڑیں گے، یہ سب ویسے تو آپ کو پھینکنا ہے، کیوں اس کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے؟ تو ایک طرف سے یہ بھی جو نا بالکل کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے کھانے کے تعلق سے بہت زیادہ لوگ جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ خواب خالی ہے تو اس میں لا کر ڈالیں، آدمی کے برتن میں اتنا لا کر گھسیڑنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آدمی اسے کھا نہیں پاتا اور پھر ویسے ہی چھوڑ کر اٹھتا ہے۔
حالانکہ ایک آدمی کو جتنا وہ کھا سکتا ہے اسے معلوم ہے، باوجود اس کے کہ وہ منع کرتا ہے۔ جو رکھنے والا آتا ہے بھئی اس کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا ہوں، اتنا ہی کھا سکتا ہوں، مگر منع کرنے کے باوجود بھی آدمی کا برتن بھر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری لقمہ آدمی کھا رہا ہوتا ہے کہ پھر لا کر اس کے برتن میں ڈالتے ہیں لوگ کھانا، پھر لازمی بات ہے کہ وہ آدمی کھا نہیں پا سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یقیناً وہ سب کچھ چھوڑ کر ویسے ہی اٹھتا ہے اور سارا دسترخوان پہ ویسے ہی اس کو الٹ دیا جاتا ہے اور سب ضائع ہوتا ہے۔ تو ہمارے اپنے لیے کھانے پینے کے جو بہت سارے آداب بتائے گئے، تو اس میں ایک اہم یہ چیز، بہت زیادہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے رائٹ ہینڈ کو استعمال کرنے کی بجائے کچھ چیزیں کھانے یا پانی وغیرہ پینے کے لیے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کھانے والا اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ صرف شیطان کا عمل ہے، شیطان بس اپنے جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ضائع کرنے کے تعلق سے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے آدمی اپنے سے لے لے گا۔ عرب کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ وہاں تو عام طور پر بڑے بڑے ہمارے اپنے پاس جس کو شین کہتے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا جو نا مسئلہ ہوتا ہے، تو آدمی وہاں بھی ہم کو یہ ادب بتایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے قریب جو ہوتا ہے تو اس میں سے نکال کر کھائے۔ ایسا نہیں کہ میں جس طرف بیٹھا ہوں وہاں کوئی اچھی بوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی جو ہے ٹکڑا نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرے بالکل مقابل میں جو کنارہ ہے اس کنارے پر کوئی اچھا ٹکڑا نظر آ رہا ہے تو میرا ہاتھ وہاں تک جائے، یہ بالکل جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ مجھے میرے اپنے قریب جو حصہ ہے برتن کا، تھالی کا، اسی میں سے مجھ کو کھانا چاہیے۔ تو وہاں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے بڑے لوگ ہو، کوئی بھی ہو، کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانے کے بعد آدمی کہہ دیا کہ نہیں صاحب بس میرا اپنا کھانا ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں کھاؤں گا، ایک بار بولیں گے 2 بار، اس کے بعد جب بول رہا آدمی کہ نہیں صاحب میرے اپنے بس میں نہیں ہے تو ختم۔ یہ جو اصرار کر کر کے ہماری اپنی پلیٹ میں ڈالنے کا مسئلہ، یہ سب ہمارے اپنے یہاں کے رسم و رواج ہی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اسی طرح سے بہت سارے ساؤتھ سائڈ وغیرہ میں شادیوں میں جانا ہوا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کی شادی بھی ہوتی ہے، کچھ بھی گھر کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، مگر وہاں کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے چاہے پتے بچھائے جائیں، برتن، تو اس کے بعد ایک آدمی کے لیے ایک مقدار میں کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں، پھر مزید جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اور جو نا آدمی تیار رہتے ہیں، جن جن کو ضرورت ہوتی ہے دیتے جاتے ہیں۔ مگر یہاں اگر اس کا تصور کیا جائے، بہت سارے لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ سب کیا فقیروں کو کھلا رہے ہیں کیا وہ؟ حالانکہ یہ سب آداب ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہم کو جو نا کیا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ہمارا اپنا معاملہ ہونا ہے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ان سب کاموں کے لیے۔ خیر بہرحال ہمارے اپنے رسم و رواج ہو گئے، لیکن جہاں تک ہو سکے کھانا ضائع کرنے سے ہم کو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا وجہ آدمی کے منع کرنے کے باوجود بھی تھوڑا لے لو تھوڑا لے لو بلکہ اس طرح سے اصرار کرنا اور پلیٹ میں ڈال دینا، جس کی وجہ سے آدمی نہیں کھا پاتا ہے اور ویسے ہی چھوڑ کر اٹھتا ہے، اور سب کچھ برتن کو ویسے ہی دسترخوان میں الٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہ سب کچھ نا کیا ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کے بہت سارے آداب ہیں، ہم کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، اس کے کیا آداب ہم کو بتائے گئے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف ہماری اپنی توجہ ہونی چاہیے۔ تو عقائد بھی ہیں، اخلاق و آداب بھی ہیں، ہر طرح کے، اور احکام تو اپنی جگہ پر ہیں ہی کہ بھئی کون کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ساری چیزیں آدمی کو سوچ سمجھ کر جانکاری ان کی حاصل کر کے اس کے بعد آدمی کو آگے بڑھنا ہے۔ کتنے نئے نئے معاملات، لین دین کے، تجارت کے، بزنس کے نئے نئے معاملات وجود میں آ رہے ہیں، لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا۔ آدمی یہ کرتا ہے کہ پہلے وہ کر لیتا ہے،
پھر اس کے بعد علماء کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے شریعت کا. جبکہ ہمیں یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہیں کہ وہ حلال ہیں، اور حرام بھی بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہیں. تو حلال آدمی کر سکتا ہے، اس کو اپنا سکتا ہے، اور حرام کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے بالکل دور بھی رہنا ہے لازم. پھر آپ نے بتایا کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں، کچھ چیزیں ذرا مشتبہ ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، واضح طور پر ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو ایسی چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آدمی ان مشتبہ چیزوں سے، باتوں سے، کاموں سے بچ گیا تو اس کا دین صحیح سالم رہے گا. ورنہ جس کی یہ عادت ہو کہ بھئی پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایسے کام کرنے والا ہو، ایسی کیا ہے چیزوں کو اپنانے والا ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ کرتے کرتے حرام کاموں کو بھی کرنے لگ جائے گا. تو اس لیے جس چیز کے اندر بھی شبہ پایا جاتا ہے، میرے اپنے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جب کھٹک پیدا ہو گئی تو آدمی کو رک جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو ہم کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد میں پوچھیں گے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ہمارا اپنا دین مختلف جو یہی سارے کام ہمارے اپنے انسانوں کے جو بھی کام ہوں گے، یا تو وہ عمل یا عقیدہ یا اخلاق و آداب ہی ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمارے اپنے دین نے ہمیں بہت واضح اور کھلے طور پر بہت سارے احکام ہم کو بتائے ہیں، باتیں بتائی ہیں. تو ہمارے اپنے دین کو سیکھنا اور اس کے مطابق یعنی ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اور جو غلط اور باطل عقیدے اب تک ہمارے اپنے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان باطل عقیدوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر ان کی جگہ پر صحیح عقیدے رکھ کر اور صحیح عقیدے کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور جو آداب، پہننے اوڑھنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، ہر ہماری اپنی زندگی کے کتنے کام ہیں روزمرہ کے، ان سب کے ہم کو آداب بتائے گئے ہیں. تو یہ سب ہمارے اپنے اسلامی آداب سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.